وزیر اعظم مودی کے دورہ حیدرآباد کے پیش نظر سائبر آباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح HICC کے قریب ڈرون کیمروں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کمشنر پولیس سائبر آباد اسٹیفن رویندرا نے کہا کہ دفعہ 144 کے تحت 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر 1 جولائی سے 4 جولائی تک پابندی رہے گی۔ اسی دوران وزیر اعظم مودی کے دورے سے پہلے HICC اور اس کے اطراف کے 5 کلومیٹر کے حدود میں ڈرونز پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ کمشنر پولیس نے امتناعی احکام اس خصوص میں جاری کیے اور کہا کہ ڈرونز کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کی اڑنے والی مشینوں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ گولکنڈہ بونال کا آغاز 30 جون سے ہوگا، جبکہ سکندرآباد بونال 17 جولائی اور حیدرآباد بونال 24 جولائی کو ہوگا۔ اس سلسلے میں انتظامات تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ فیسٹیول کے انعقاد کے سلسلے میں وزیر افزائش مویشیاں تھلسانی سرینواس یادو کی نگرانی میں یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ریاستی وزیر جگدیش ریڈی نے نلگنڈا ضلع میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیمات کے چیکس تقسیم کیے، لیکن خواتین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ انہیں چیکس کی تاریخ ختم ہو گئی ہے۔ یہ چیکس 355 استفادہ کنندگان میں تقسیم کیے گئے تھے۔ مسلمان اور آج کے حالات کے موضوع پر میڈیا پلس آڈیٹوریم میں خصوصی ٹاک کا اہتمام کیا گیا۔ ڈاکٹر یوسف اعظمی صدر نشین اذان انٹرنیشنل اسکول نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو درپیش مختلف مسائل کی طرف نشاندہی کی اور مختلف مشورے دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی فن حاصل کریں اس میں مہارت حاصل کریں، اس سے آپ کا کوئی متبادل نہیں ہوگا، اور جب کوئی متبادل نہیں ہوگا تو لوگ آپ کی خدمات کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ اس موقع پر شاہین گروپ آف سکولز کے بانی ڈاکٹر MA قدیر نے کہا کہ سماج کی تشکیل کے لیے ہمیں پہلے خود کو بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ان دنوں لڑکوں کا ترک تعلیم کا رجحان لڑکیوں کے مقابلے زائد ہوتا جا رہا ہے، جس پر والدین کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے آج 10ویں جماعت کے امتحانات کے نتائج جاری کیے۔ ان امتحانات میں ریاست بھر سے 5,03,579 طلبہ و طالبات نے شرکت کی تھی، جن میں سے 4,53,201 طلبہ کامیاب قرار دیے گئے۔ اس طرح 90% طلبہ ان امتحانات میں کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ ان امتحانات میں 819 طلبہ خانگی طور پر شریک ہوئے تھے۔ ان میں سے 425 طلبہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کا تناسب 51.89% رہا۔ 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات 23 مئی تا 1 جون منعقد کیے گئے تھے۔ ان امتحانات میں جملہ 5,08,143 طلبہ شرکت کرنے والے تھے، تاہم 5,564 طلبہ نامعلوم وجوہات کی وجہ سے ان امتحانات میں شریک نہیں ہوئے۔ لڑکیوں کی کامیابی کا فیصد 92.45 رہا، جبکہ 87.61% لڑکے کامیاب قرار دیے گئے۔ سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ مجموعی طور پر 90% طلبہ کامیاب ہوئے ہیں۔ سدی پیٹ ضلع سرفہرست رہا، جبکہ حیدرآباد کو آخری مقام حاصل ہوا ہے۔ CCS نے ریلوے ملازم سریش کمار کو رشوت طلب کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ CCS نے اس شکایت کے بعد ان کے مکان پر دھاوا کیا، جہاں وہ 10 لاکھ روپے کی رشوت قبول کر رہے تھے۔ CCS کے عہدیداروں نے انہیں رشوت قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ سریش کمار ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے ملازم ہیں۔ بعد ازاں ان کے مکان کی بھی CCS کے عہدیداروں کی ٹیموں نے تلاشی لی۔ یونیورسٹیز ٹیچرز ایسوسی ایشن نے ریاست بھر کی تمام یونیورسٹیوں میں کام کرنے والے کانٹریکٹ لیکچررز کی خدمات کو باقاعدہ بنانے کا مطالبہ کیا۔ سوماجی گوڑے میں واقع پریس کلب میں ایسوسی ایشن کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ان کے مسائل پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایسوسی ایشن کے ارکان نے کامن بورڈ کے ذریعے یونیورسٹیز میں تقررات سے پہلے ان کی خدمات کو باقاعدہ بنانے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ CCS سائبر کرائم نے لون ایپس کے خلاف ایکشن پلان تیار کیا ہے۔ پلے اسٹور پر موجود مختلف ناموں سے موجود ان ایپس کو نکالنے کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ قبل ازیں 290 ایپس کی نشاندہی سائبر کرائم پولیس نے گوگل سے کی تھی اور اس سلسلے میں مکتوب روانہ کیا تھا، جس کے بعد ان ایپس کو حذف کر دیا گیا تھا۔ تاہم لون ایپس کے معاملات میں حالیہ دنوں کے دوران اضافے کے بعد ان پر قابو پانے کے اقدامات میں مزید تیزی پیدا کر دی گئی ہے۔
مشہور فلم پشپا میں اداکار الو ارجن کی اداکاری کی نقل کرنے کی کوشش کرنے والے ایک نوجوان پر پولیس نے 1600 روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ سنگریڈی ضلع کے نارائن کھیڑ پولیس نے اس نارائن کھیڑ ٹاؤن کے رہنے والے آٹو کے مالک سائلو کی جانب سے آٹو کے چھت پر چڑھ کر فلم میں کی گئی اداکاری کی نقل کرنے پر یہ جرمانہ عائد کیا۔ اس نوجوان نے 24 جون کو ٹاؤن کے راجیو چوک کے قریب یہ اسٹنٹ کیا تھا۔ آندھرا پردیش کے ضلع ستیہ سائی بابا میں آٹو کے ہائی ٹینشن وائر سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں آٹو میں سوار 5 مزدور خواتین جھلس کر ہلاک ہو گئی۔ یہ واقعہ ضلع کے چلا کنڈیا پلی کے قریب پیش آیا۔ آٹو میں سوار خواتین مزدوری کے لیے جا رہی تھیں۔ تفصیلات کے مطابق گنم پلی دیہات کی رہنے والی 6 خاتون مزدور زرعی مزدوری کے لیے آٹو میں جا رہی تھی۔ اسی دوران آٹو ڈرائیور کی لاپرواہی کے نتیجے میں آٹو ہائی ٹینشن وائر سے ٹکرا گیا اور فوری طور پر اس میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں 5 مزدور جھلس کر موقع پر ہی ہلاک ہو گئی، جبکہ ایک خاتون مزدور جس کی شناخت لکشمی کے طور پر کی گئی ہے شدید طور پر جھلس گئی۔ اس کو علاج کے لیے دھرمارم کے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اورنگ آباد کے مجلسی رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے مہاراشٹر حکومت کی جانب سے اورنگ آباد کے نام کی تبدیلی کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جب کرسی جانے لگی تو حکومت کو سمبھاجی مہاراج کی یاد آ گئی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 30 سال پہلے کے اعلان کو انتخابی موضوع کئی مرتبہ بنایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ بدلی نہیں جا سکتی، نام بدلے جا سکتے ہیں۔ حکومت نے گھٹیا سیاست کا ایک اچھا نمونہ پیش کیا ہے۔ اورنگ آباد کے عوام یہ طے کریں گے کہ اورنگ آباد کا نام کیا ہوگا۔ اورنگ آباد میں پانی کا مسئلہ اگر حل کیا جاتا تو بہتر ہوتا، لیکن اس کے بجائے نام کی تبدیلی کو حکومت نے ترجیح دی ہے۔ 377 عازمین حج پر مشتمل 90 اور آخری قافلے کی جمعرات کو حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جدے کو روانگی کے ساتھ تلنگانہ حج کمیٹی کا حج کیمپ سال 2022 برخاست ہو گیا۔ صدر نشین ریاستی حج کمیٹی محمد سلیم، آندھرا پردیش حج کمیٹی کے صدر نشین غوث اعظم اور آندھرا پردیش کے MLC محمد روح اللہ اور دوسروں نے عازمین حج کے بسوں کو ہری جھنڈی دکھا کر وداع کیا۔ قبل ازیں رکن ریاستی وقف بورڈ مولانا ابوالفتح سید بندگی پاشا قادری نے عازمین کو مناسک کے حج و عمرہ اور آداب زیارت روضہ نبوی بیان کیے۔ مولانا سید شاہ ابواللطیف لاؤبالی کرنول نے دعا کی۔ محمد سلیم نے بتایا کہ حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ سے جملہ 3081 عازمین کی روانگی عمل میں آئی۔ ان میں آندھرا پردیش کے 910 عازمین شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جملہ عازمین میں 1615 مرد اور 1466 خواتین شامل ہیں۔ حکومت سعودی عرب کے احکام کے مطابق اس مرتبہ عازمین حج میں کوئی کم سن یا کم عمر لڑکا شامل نہیں ہو سکا۔ تمام عازمین 65 سال یا اس سے کم عمر ہی ہیں۔ آندھرا پردیش حج کمیٹی کے صدر نشین غوث اعظم نے حج کیمپ میں کیے گئے انتظامات کی ستائش کی اور محمد سلیم کو مبارکباد دی۔ ایک طویل عرصے کے بعد ریاستی حکومت نے تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کی تشکیل جدید عمل میں لائی ہے۔ کاماریڈی کے TRS لیڈر خواجہ مجیب الدین کو اکیڈمی کا نیا صدر نشین مقرر کیا ہے۔ محکمہ اقلیتی امور کی طرف سے جاری کردہ GO میں بتایا گیا کہ اکیڈمی کی میعاد 3 سال ہوگی۔ پرنسپل سیکرٹری محکمہ اقلیتی امور، سیکرٹری فائنانس، کمشنر و ڈائریکٹر محکمہ اقلیتی امور، ڈائریکٹر سیکرٹری اردو اکیڈمی باعتبار عہدہ اکیڈمی کے ارکان ہوں گے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے TN امارو نے کہا کہ حیدرآباد میں اسٹارٹ اپ اداروں کے قیام کے بعد یہ شہر اب IT ہب بن چکا ہے۔ ناسکوم کے 12ویں سالانہ کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کی 5 بڑی IT کمپنیوں نے اپنے مراکز حیدرآباد میں قائم کیے ہیں۔ بنگلور، چنئی، ممبئی کے برخلاف حیدرآباد میں تمام تر سہولیات موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عالمی کمپنیاں حیدرآباد کو ترجیح دے رہی ہیں۔ KT راماؤ نے کہا کہ وہ صرف انتخابات کے موقع پر 6 ماہ سیاست پر توجہ دیتے ہیں، جبکہ مابقی 4.5 سال ریاست کی ترقی، معاشی خوشحالی اور روزگار کی فراہمی پر توجہ دیتے ہیں۔ سابق وزیر ایٹالہ راجندر کی بیوی ایٹالہ جمنا نے چیف منسٹر کے چندر شیکھرا پر جمنا ہچیریز کے بارے میں افواہیں پھیلانے کا الزام عائد کیا۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی بھی شخص کی 1 انچ زمین پر قبضہ نہیں کیا۔ ایٹالہ جمنا نے کہا کہ حضور آباد میں TRS کی شکست اور BJP امیدوار کی حیثیت سے ان کے شوہر
اٹالا راجندر کی کامیابی کے بعد ریاستی حکومت ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ محمود علی 2 جولائی کو شام 4:30 بجے کنگ پیلس گڈی ملکا پور میں پارس اینڈ زیبائش ایکسپو کا افتتاح کریں گے۔ ایکسپو کے منتظمین باسط علی، اویس یاسین اور زیبا انجم نے بتایا کہ ایکسپو میں کپڑوں اور زیورات کے کئی اسٹالز ہوں گے۔ خریداروں کے لیے لکی ڈرا رکھا گیا ہے اور ایک جوڑے کو عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ایکسپو کے اوقات دوپہر 2:30 بجے تا رات 11:30 بجے رکھے گئے ہیں۔ مرکزی وزیر دیہی ترقیات گریراج سنگھ نے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف رورل ڈیولپمنٹ اینڈ پنچایت راج میں تعمیر کیے جانے والے جی ماڈل مکانات کا افتتاح کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مکانات واجبی گھریلو ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ 342 مربع گز پر تعمیر ہونے والے گھر پر صرف 2,33,000 روپے کی لاگت آئے گی۔ سری تریوینی اسکول سرو نگر کے 10 کے مجملہ 7 طالبات نے SSC کے امتحانات میں شاندار کامیابی حاصل کی اور انہوں نے 98% نشانات حاصل کیے۔ اسکول انتظامیہ کی طرف سے ان طالبات کو تہنیت پیش کی گئی۔ اسکول کے ڈائریکٹر گوردھن ریڈی نے کہا کہ بہترین اساتذہ کی کوششوں اور محنت کی وجہ سے یہ نتائج حاصل کرنے میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ راجستھان کے ادے پور میں ایک درزی کے بہیمانہ قتل کے خلاف BJP اور بجرنگ دل کے کارکنوں نے نلگنڈا میں سبھاش چندر بوس کے مجسمے کے پاس احتجاج کیا۔ مقامی BJP لیڈر ایس وینکٹ نے کہا کہ یہ واقعہ ہندوؤں پر حملے میں اضافے کی ایک مثال ہے، وہیں جہادی تنظیموں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کا اشارہ دیتے ہیں۔ BJP کے ڈسٹرکٹ سیکرٹری M نرسمہا اور بجرنگ دل کے کنوینر گنیش نے قاتلوں کو عبرتناک سزا دینے کی مانگ کی۔ تلنگانہ کے مچھروں نے بالاپور میں تالابوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا اور ڈپٹی تحصیلدار کے دفتر پر دھرنا دیا۔ مچھروں کی تنظیم کے صدر جی نرسمہا کے علاوہ دیگر قائدین ڈی گنیش، جی سریندر جنگیا نے کہا کہ بالاپور میں تالابوں پر بڑے پیمانے پر قبضے ہو رہے ہیں۔ تالابوں میں ڈرینیج کا پانی داخل ہونے کی وجہ سے ان میں گندگی بھی پیدا ہو رہی ہے۔ آئیبرز روڈ پولیس اسٹیشن کی طرف سے سٹی کنونشن سینٹر نامپلی میں خون کی عطیہ کا ایک کیمپ منعقد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پولیس سلطان بازار وینکٹ ریڈی نے افتتاح کیا۔ کیمپ میں آئیبرز روڈ پولیس کے عملے کے علاوہ مقامی افراد اور کاروباری اداروں کے مالکین اور ملازمین نے بھی حصہ لیتے ہوئے اپنے خون کا عطیہ دیا۔ SSC 2022 امتحانات کے نتائج کا اعلان۔ ایم اے اسکول کے طلباء کا شاندار مظاہرہ۔ ایم اے اسکول کے 95% طلباء کامیاب قرار دیے گئے۔ 11 طلباء کو 10 CGPA حاصل ہوا، جن میں نعمت اشرف، جویریہ نور، خانسا سعدیہ، ثنا صدف، عائشہ تسنین، زینب اظہر، شیخ حماد انعام، صوفیہ ردا مریم، عفاف احمد، امت الرحمان رابعہ، سارہ فاطمہ شامل ہیں۔ مہاراشٹر کی سیاست میں ایک زبردست تبدیلی آئی ہے۔ سابق چیف منسٹر دیویندر فڈنویس نے کہا کہ شیو سینا کے باغی لیڈر ایکناتھ شنڈے نئے چیف منسٹر ہوں گے۔ دیویندر فڈنویس نے شنڈے کے ساتھ ریاستی گورنر بھگت سنگھ کوشیاری سے ملاقات کر کے حکومت تشکیل دینے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ BJP کے 120 ارکان اور شیو سینا کے 40 ارکان حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ ادھو ٹھاکرے نے چہارشنبے کو چیف منسٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ایکناتھ شنڈے کے ساتھی ارکان اسمبلی جو گوا میں مقیم ہیں ممبئی پہنچ رہے ہیں اور توقع ہے کہ آج رات ہی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوگی۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 18,819 نئے کیسز درج ہوئے ہیں، جبکہ اسی مدت میں 39 نئی اموات ہوئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ روز کے مقابلے میں کووڈ-19 کے کیسز میں 4,000 سے زائد کیسز کا اضافہ ہوا ہے۔